حبیب صاحب آج خاور مانیکا بھی پریس کانفرنس کی، بڑے آبدیدہ بھی ہوئے۔ حبیب صاحب 12 جولائی کو فیصلہ آنا ہے اس معاملے پر، 9 جولائی کو خاور مانیکا صاحب ٹی وی چینلز پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے آبدیدہ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا طویل عرصہ آبدیدہ نہیں ہوئے جب تک عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ اس سے پہلے بھی آبدیدہ نہیں ہوئے جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور پھر کہیں جیل سے حراست میں چلے گئے، اور اس وقت بھی آبدیدہ نہیں ہوئے، لیکن حراست سے باہر آئے تو ان کے دیدوں میں آب آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورت ہے جو ظاہر عدالت کے سامنے بھی پیش کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر دیکھیے ایک بالکل جو جامعہ بنوری ٹاؤن ہے اس کا ایک فتویٰ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مدت عدت ہے وہ کم سے کم شکل میں 39 دن کی ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ 39 اور قرآن کے الفاظ، میں کوئی ماہر نہیں ہوں، میں علوم اسلامیہ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور قرآن کے الفاظ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ جی ہاں 39 دن کا امکان موجود ہے جس کے اندر وہ تمام مدارج مکمل ہو جائے جن کا ذکر قرآن مجید اور فرقان حمید میں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو قوم کو بتائیں اور اس کو بتائیں اور اس کو بتائیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ عدت جیسا مسئلہ ہے اس کے بارے میں قوم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ 39 دن 40 دن 45 دن، یا جب نکاح ہو گیا، جب عدت کی مدت 39 دن کم از کم گزر گئے، نکاح ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو قوم کو کیا بتا دیں، آپ بتانے کے لیے کافی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں کسی کو کوئی کچھ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب گھروں کو بستہ رکھے، لیکن جو لوگ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں نا عظما، ان کو یعنی اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں آ کے اس طرح برسر عام گفتگو کرتے ہیں، ان کو قرآن کی وہاں پر جن آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جناب عدت کا مدت یہ ہے، وہاں پہ ان شوہروں کے بارے میں بھی پڑھ لیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں طلاق کے بعد، وہاں پر کیا ہے، ان کے بارے میں کیا وعید ہے، صحیح کیا وہ پسندیدہ شخص کے طور پہ اس میں پینٹ ہوئے ہیں یا ان کا نام ناپسندیدہ افراد کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے، بالکل یہ دیکھنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہا، جب کوئی آرگومنٹ نہیں رہا اور آپ 1400 سال کی تاریخ بدلنے چلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، چلیے خاور مانیکا صاحب کو میں کوئی اس قدر اہم نہیں سمجھتا کہ ان کی بنیاد پہ آپ عدت کے جو پرنسپلز ہیں ان کو تبدیل کر دیں، اور جو شادی میں ڈھل چکا ہوا رشتہ ہے اس کے اوپر آپ فراڈ کا الزام لگائیں، اس کے اوپر سزا دیں۔ میرے خیال میں ایسے جی دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، میں اس بات پہ بالکل واضح ہوں کہ جن جج صاحب نے عدت کے مسئلے کے اوپر سزا سنائی ہے ان جج صاحب کا احتساب ہونا چاہیے قانونی طور پر۔